لگے گی کہاں غوث پاک کے مرید لگے گی جب کہاں ہے قادری تو ہم کیا کہیں گے لبیک غوث پاک کے مرید کہاں ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی ہیں خواجہ نقشبند بھی خواجہ سورور بھی داتا صاحب بھی بابا صاحب بھی ہمیں تو اروری کی طرف سے پکار ہوگی تم کسی کو مانتے نہیں تم سوچو کدھر جاؤ گے اور میں 25 سال جنگلوں میں گزارے اتنا عرصہ 25 گھنٹے گزارنے پڑیں گے آپ کو پتہ ہے فرمایا گھاس پھوس پتے گھاس وغیرہ یہ کھا لیتا تھا بھوک لگتی تھی مگر مجاہدہ اللہ کا ذکر ہر وقت اللہ راضی ہو جائے حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے ماں کے پیٹ سے بلی پیدا ہوئے پھر بھی اتنی محنت فرماتے ہیں پھر 1 سال پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا پھر میں نے پینا چھوڑ دیا 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں اتنا عرصہ پھر کہیے حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا ان چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہاتھ تر ہے طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا ٹائم نوٹ کر لیا ڈیٹ نوٹ کر لی کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا یکایک طوفان آیا بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی موجوں کا تلاطم تھا جہاز ڈوبنے لگا گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا جب وہ تاریخ دن اور ٹائم ملایا گیا یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے کوئی اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی او خدا دا نائے گلاں بند کر دو بزرگی پہچانی تے کسی دی پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو بندیوں کے امام اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا جب وہ مر گیا بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا رب کون ہے تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں جواب دینے والے نے کیا کہا میں غوث پاک کا جی کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں کہا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں پوچھا ماں کون تقول ابھی کہ ہاتھ رجل کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں گناہگار آدمی حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں اتنی بات قبول ہو بخش دو نہیں تو سزا دے جی فرشتے حیران یا اللہ کیسے بندے سے بالا پڑا جو سوال کرتے ہیں جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا ایک وہابی اور ایک سنی جی حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں عبد القادر جانے اور خدا جانے جی رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا ہمارے محبوب سے آدم کو تو جانتا